فرقہ خفیفیہ کا بیان۔ تصوف میں خفیفی مذہب والے ابو عبداللہ محمد بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ شرازی کی پیروی کرتے ہیں اور وہ اس طائفہ کے امام و پیشوا ہوئے ہیں۔ وہ اس قوم میں نادر الوجود ہستی ہیں اور اپنے وقت میں ظاہری اور باطنی علوم کے عالم تھے۔ علم طریقت میں آپ کی تصنیفات مشہور ہیں اور آپ کے فضائل و مناقب اس سے زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ کیا جا سکے۔ آپ خواہشات نفسانی سے روگدانی اختیار کیے ہوئے تھے اور آداب توحید میں محو تھے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے 400 نکاح کیے تھے کیونکہ آپ صاحب ثروت تھے، اور جب آپ نے توبہ کی اور شیراز کے ایک بزرگ مرد سے تقرب حاصل کیا تو آپ کا مرتبہ بلند ہوا اور آپ نے روحانی و باطنی تفوق حاصل کیا۔ رئیسوں کی بیٹیاں برکت حاصل کرنے کی خاطر آپ سے نکاح کرتی تھیں اور آپ انہیں قبل الدخول طلاق دے دیتے تھے اور وہ کنواری ہی واپس چلی جاتی تھیں، مگر ان میں سے 40 عورتیں 2 3 عورتیں بستر وغیرہ بچھانے کی خدمت پر مقرر تھیں، اور ایک عورت تو 40 برس تک آپ کی خدمت میں رہی اور وہ وزیر کی لڑکی تھی۔ میں نے ابو الحسن شیرازی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ ایک دن وہ تمام عورتیں جو آپ کے حکم نکاح میں تھیں جمع ہوئیں اور ہر ایک نے آپ کے متعلق قصہ شروع کیا۔ وہ تمام اس امر پر متفق تھیں کہ انہوں نے شیخ کو خلوت میں اسباب شہوت کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس موضوع پر انہیں بہت ہی تعجب ہوا اور ان کے دل میں وسوسے پیدا ہوئے۔ بیشتر ازیں ان میں سے ہر ایک یہی معلوم کیے ہوئے تھی اور یہی محسوس کرتی تھی کہ شیخ میں مادی خواہشات و عوامل موجود ہیں اور وہ ان کے ساتھ محبت میں مخصوص ہے۔ چنانچہ تمام عورتوں نے کہا کہ شیخ کی صحبت و کیفیت سے وزیر زادی کے علاوہ اور کوئی واقف و آگاہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سالہ سال سے آپ کی صحبت میں ہے اور وہ آپ کو تمام عورتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اس سے حقیقت حال معلوم کیا جانا چاہیے۔ بس انہوں نے 2 عورتوں کو بھیجا کہ وزیر زادی سے پوچھو، شیخ کی تیرے ساتھ بہت ہی محبت ہے تو ہم کو ان کی صحبت کے بھید سے آگاہ کر اور ان کے رجحانات سے اطلاع دے۔ وزیر زادی نے کہا کہ جب شیخ مجھے اپنے نکاح میں لائے ہیں تو کسی نے آ کر مجھے کہا کہ آج تیرے گھر آئیں گے۔ میں نے عمدہ کھانے پکائے اور اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کیا۔ جب آپ تشریف لائے تو میں نے کھانا حاضر کیا۔ آپ نے کھانے سے فارغ ہو کر مجھے بلایا اور تھوڑی دیر میری طرف دیکھتے رہے، پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی آستین میں ڈال دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ کے سینے سے ناف تک اندرون شکم کی 12 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا، اے وزیر زادی، مجھ سے پوچھ کہ یہ گرہیں کیسی لگی ہوئی ہیں اور ان کا سبب کیا ہے؟ میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمام گرہیں صبر و تحمل اور جلن کے باعث وجود میں آئی ہیں۔ میں نے عشق الہی اور محویت ذات میں ایسے چہروں اور عمدہ کھانوں سے صبر اختیار کیا ہے۔ اتنا کہہ کر آپ اٹھے اور چلے گئے۔ میں نے آپ کے حضور بس یہی گستاخی کی ہے اور بعد ازاں ان کی متواتر خدمت و رضا جوئی کے علاوہ ان سے کوئی نفسانی اور جسمانی رابطہ نہیں ہوا۔ آپ کے مذہب کی زینت اور اصل اصول غیبت اور حضور کا ضابطۂ تصوف ہے، اگرچہ ان سرمدی اور وجدانی کی کیفیات کی تشریح عبارات میں کما حقہ ممکن نہیں، تاہم میں بقدر امکان ان اصطلاحات کی وضاحت پیش کرتا ہوں، وباللہ التوفیق۔ غیبت اور حضور کا بیان۔ حضور سے مراد دلالت یقینی کے ساتھ دل کا حاضر ہونا ہے، یہاں تک کہ یہ غیبی حکم مثل حکم عینی کے ہوتا ہے، اور مراد غیبت سے دل کا ماسوا اللہ سے غائب ہونا ہے۔
یہاں تک کہ اپنے آپ سے غائب ہو اور اپنی غیبت سے بھی غائب ہو، پس اپنے آپ سے غائب ہونا حضور بحق کی دلیل ہے، اور حضور بحق اپنے سے غائب ہونے کی دلیل ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے غائب ہوگا وہ لازماً حق کے حضور حاضر ہوگا، اور جو شخص حضور حق حاضر ہوگا وہ اپنے آپ سے غائب ہوگا۔ پس دل کا مالک خداوند کریم ہے۔ جب خدا کے جذبوں سے کوئی جذبہ طالب کے دل کو مقہور کر دیتا ہے تو اس کے نزدیک دل کی غیبت مثل حضور کے ہو جاتی ہے اور شرک و تقسیم اٹھ جاتی ہے، جیسا کہ مشائخ میں سے ایک شیخ فرماتے ہیں، میرے پاس دل ہے اور اس کا واحد مالک تو ہے، پس جب یہ تیری ہی ملکیت بلا شرکت ہے تو میں اسے ہرگز تقسیم نہیں کر سکتا۔ جب دل کا سوا خدا کے کوئی مالک نہ ہوگا تو چاہیے اسے غائب رکھے یا حاضر، بہرکیف وہ اس کے تصرف میں ہوگا۔ احباب کا طریقہ یہی ہے، مگر جب اختلاف پڑتا ہے تو مشائخ کو غیبت اور حضور میں کلام ہے۔ ایک گروہ حضور کو غیبت پر مقدم رکھتا ہے اور ایک گروہ غیبت کو حضور پر مقدم رکھتا ہے، جیسا کہ سکر اور سحو کی بحث میں ہم نے بیان کیا ہے۔ لیکن سکر اور سحو اوصاف کی بقا کا نشان بیان کرتے ہیں، اور غیبت اور حضور اوصاف کی فنا کی علامت بتاتے ہیں، اور وہ لوگ جو غیبت کو حضور پر مقدم رکھتے ہیں ان میں سے ایک تو ابن عطا اور حسین بن منصور اور ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور بنداد بن حسین اور ابو حمزہ بغدادی اور سمنون محب رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، اور عراقیوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ خدا کی راہ میں حجاب اعظم تو خود ہے۔ جب تو اپنے آپ سے غائب ہو جائے گا تو تیری ہستی میں پیدا ہونے والی آفات تجھ سے فانی ہو جائیں گی۔ صورت ایسی بندھی کہ خداوند کریم نے تیری غیبت کے حال میں تجھے آدم کی پشت سے باہر نکالا، اپنا کلام مقدس تیرے گوش گزار کیا اور تجھے توحید کی خلعت اور مشاہدے کے لباس کے ساتھ مخصوص گردانا، تاکہ تو اپنے آپ سے غائب ہو اور حق کے ساتھ حاضر اور بے حجاب رہے۔ اور جب تو اپنی صفات سے حاضر ہوتا تو حق کی قربت سے غائب ہوتا، پس تیری سلامتی خداوند کریم کے حضور میں ہے اور تیری بربادی اپنے حضور میں اور نفس کی پیروی میں ہے۔ اور اسی معنی میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یعنی تم ہمارے حضور روز قیامت فرد ہی آؤ گے، جیسا کہ ہم نے پہلی بار تمہیں فرد یعنی تنہا پیدا کیا تھا۔ اور پھر حارث محاسبی اور جنید اور سہل بن عبداللہ اور ابو حفص حداد اور ابو حمدون قصار اور ابو محمد جریری اور حضرمی محمد بن حنیف رضی اللہ عنہم ایک دوسری جماعت کے ساتھ اس عقیدے پر ہیں کہ حضور غیبت پر مقدم ہے، اس لیے کہ تمام جمال مانوی حضور ہی میں مقید ہے، اور غیبت اپنی طرف سے حضور حق کی حضوری کا ایک راستہ ہے۔ جب حضوری حاصل ہو گئی تو صراط مستقیم کا طے کرنا آسان ہو گیا۔ پس جو شخص اپنے آپ سے غائب ہوتا ہے وہ خدا کی حضوری والا ہوتا ہے، اور فائدہ غیبت کا حضوری ہے، اور غیبت بے حضوری جنون کے تاثرات رکھتی ہے، اور تیرے لیے غفلت ترک کرنا لازمی ہے تاکہ تیرا مقصود غیبت سے حضور ہو، اور جب مقصود موجود ہوا تو علت ساقط ہوئی۔ اور مشہور ہے کہ ذنون کے مریدوں میں سے ایک مرید نے بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا قصد کیا۔ جب اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر آیا تو اس کو دستک دی۔ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو کون ہے اور کس سے ملنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دریافت کیا ابو یزید کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ مجھے مدت ہوئی کہ میں ابو یزید کی تلاش میں ہوں لیکن اسے کہیں نہ پایا۔ اور جب وہ شخص حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور یہ ماجرا کہہ سنایا تو آپ نے فرمایا میرا بھائی ابو یزید یقیناً خدا کی طرف جانے والی جماعت میں شریک ہوا، خدا کی طرف سے جانے والی جماعت میں شریک ہوا۔
ایک شخص حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، تھوڑی دیر کے لیے مجھے حاضری کا شرف بخشیے تاکہ میں آپ سے ایک ضروری بات کہوں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی تو مجھ سے وہ چیز طلب کرتا ہے جسے میں خود مدت سے تلاش کر رہا ہوں۔ میں کتنے ہی سالوں سے چاہتا ہوں کہ ایک لمحہ کے لیے اپنے آپ پر حاضر ہوں، مگر حاضر نہیں ہو سکتا۔ جب میں اپنی ذات کے لیے بھی حاضر نہیں تو تیرے ساتھ کس طرح حاضر ہو سکتا ہوں؟ پس ظاہر ہے کہ غیبت وحشت و حجاب ہوگی اور حضور میں کشف کی راحت نصیب ہوگی، اور تمام حالات میں کشف حجاب کی مانند ہوگا، اور اس معنی کے فرق میں مشائخ کے باطنی و حالی لطیفے بھی ہیں اور ظاہری حیثیت سے حالی بھی ہیں، اور یہ عبارات آپس میں مخلوط ہیں، یعنی حاضر ہونا ساتھ حق اور غائب ہونا اپنے آپ سے، اس لیے کہ مراد غیبت سے اپنے آپ سے غائب ہونا ہے، اور جو شخص اپنے آپ سے غائب نہیں وہ خدا کے ساتھ بھی حاضر نہیں، اور جو خدا کے ساتھ حاضر ہے وہ اپنے آپ سے غائب ہے، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام جزا و بلا کے وارد ہونے کے وقت اپنے آپ کے ساتھ نہ تھے بلکہ اس وقت اپنے آپ سے غائب تھے، تو لا محالہ اللہ تعالی نے ان کے جزا و کرب کو صبر و تحمل سے جدا نہ ہونے دیا۔ جب ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی مسنی الضر، یعنی اے پروردگار میں درد و کرب میں مبتلا ہو رہا ہوں، تو خداوند کریم نے فرمایا انہ کان صابرا، یعنی وہ بلا شبہ صبر و تحمل کرنے والا تھا، اور یہ حکمت اس قصے سے ظاہر ہے۔ اس کی جزیات پر خود اچھی طرح غور کر تاکہ تجھے سمجھ آ جائے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز ایسا ہوا کہ اہل زمین اور اہل آسمان کائنات کے متعلق میری حیرت پر روتے تھے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں ان اسرار و غوامض کی رغبت و خواہش میں روتا تھا، اور اب یہ کیفیت ہو چکی ہے کہ نہ تو میں ان کے متعلق کوئی خبر رکھتا ہوں اور نہ اپنے آپ کے متعلق، اور یہ کامل حضور کی طرف عمدہ اور جامع اشارہ ہے۔ پس غیبت اور حضور کے یہ معنی ہیں جو میں نے مختصر طور پر بیان کیے تاکہ تجھے مذہب حنیفہ کی مکمل طور پر معلومات ہو جائیں، نیز تجھے یہ بھی معلوم ہو کہ اہل تصوف و طریقت کی مراد غیب اور حضور سے کیا ہے۔ اس مسئلے میں شرح و بسط سے کام لینا اس کتاب کو طویل کرنا ہے، اور میرا مقصد اختصار ہے۔ فرقہ سیاریہ کا ذکر، اور سیاری فرقہ کے لوگ ابو العباس سیاری رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو ہیں، اور وہ مرو میں امام وقت تھے اور تمام علوم میں عالم۔ آپ ابو بکر واسطی کے مصاحب تھے۔ عہد حاضر میں نساء اور مرو میں آپ کے اصحاب و عقیدت مند بہت سے لوگ ہیں۔ تصوف میں کوئی مذہب اپنے اصلی حال پر نہیں رہا، مگر یہ مذہب اصلی حال پر قائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نسا اور مرو میں کوئی وقت اس مذہب کی اقتدار سے خالی نہیں گزرا ہے۔ خاص طور پر اہل نسا کے پاس اس مسلک کے اصحاب کے عمدہ رسائل ہیں، اور ایسے ہی اہل مرو کے پاس بھی۔ میں نے ان کے بعض اقتیاسات اور رقعات کا مرو میں مطالعہ کیا ہے، وہ معانی میں بہت عمدہ ہیں، اور ان کی عبادتوں کی بنا جمع اور تفرقہ پر ہوتی ہے، اور یہ الفاظ تمام اہل علم کے درمیان مشترک ہیں، اور ہرگز اپنی صنعت میں ان پر کاربند ہے تاکہ ان کی عبارات احاطہ فہم میں آئیں، مگر ہر ایک کی مراد ان سے الگ ہے۔ جیسا کہ محاسبی جمع اور تفریق سے مراد اعداد کی جمع اور تفریق رکھتے ہیں، اسی طرح نحوی اسموں اور صنعتوں کا اتفاق مراد رکھتے ہیں، اور فقہا قیاس کا جمع ہونا اور نص کی صفات کا تفرقہ یا جمع ہونا، یا جمع اور قیاس کا تفرقہ، مگر ان الفاظ سے گروہ صوفیہ کی مراد کچھ اور ہے۔
اب میں اس گروہ کا حقیقی مقصود بیان کرتا ہوں اور اس بارے میں ان کا اختلاف بھی ذکر کرتا ہوں تاکہ تو جمع اور تفرقہ کے متعلق مشائخ کے ہر گروہ کا مقصود اچھی طرح سمجھ لے۔ وباللہ التوفیق۔ جمع اور تفرقہ کی تعبیر و تشریح۔ خداوند تعالی نے مخلوق کو اپنی دعوت میں جمع کیا، جیسا کہ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، یعنی اللہ تعالی تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ پھر ہدایت کے معاملے میں فرق بیان فرمایا ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی اللہ تعالی جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے۔ پہلی آیت میں تو سب کو ازروع دعوت بلایا اور ایک گروہ کو اپنی مشیت کے مطابق ہدایت یافتہ کیا، پھر ایک گروہ ایسا بھی ہے جسے ذلت و خواری کے ساتھ مردود کیا، بعض کو توفیق کے ساتھ مقبول کیا، نیز نہیں کے ساتھ جمع کیا، اور ایک گروہ کو اپنے حکم کے ساتھ بے گناہ کیا۔ بس اس معنی میں ازروع حقیقت اپنی مخلوقات کو ایک حکم یعنی دعوت الی الحق میں جمع کرنا اور پھر ہدایت و رہنمائی کے لیے ایک گروہ کو خاص کرنا تفرقہ کا ثبوت ہے۔ پس جمع وہ ہے جو اپنے اوصاف سے جمع ہو اور تفرقہ وہ ہے جو اپنے افعال سے جدا ہو۔ یہ سب خدا کا ارادہ ثابت کرنے میں مخلوقات کے تصرف کا ترک اور ارادے کا منقطع کرنا ہوگا، جس قدر میں نے بیان کیا ہے۔ جمع اور تفرقہ کے موضوع پر اس قدر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، اور مشائخ میں سے ایک نے اس مفہوم میں فرمایا ہے جمع وہ ہے جس پر اہل علم نے اتفاق کیا ہو، اور تفرقہ وہ ہے جس پر اہل علم نے اختلاف کیا ہو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث قدسی کے ذریعے خبر دی کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ نوافل سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے بہت محبوب رکھتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا اور سرگرم عمل ہوتا ہے، اور زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا اور تبلیغ حق و صداقت کرتا ہے۔ بس اس درجے پر وہ مجھ سے سنتا ہے، مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے بولتا ہے اور مجھ سے قوت حرکت و عمل اخذ کرتا ہے۔ اس پر حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبحانی من اعظم شانی، یعنی وہ اللہ شرک سے پاک ہے جس نے بلحاظ مومن میرا مرتبہ اس قدر بلند کیا۔ اسی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، یعنی حق تعالی اپنی ذات و صفات اور اوامر و نواہی کا اظہار زبان عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے کرتا ہے۔ بس اللہ تعالی نے انبیاء اور اولیاء کو معجزات اور کرامات عطا فرمائیں اور خود کو ان سب کا فاعل و محرک قرار دیا، چنانچہ اس کے دوستوں کا فعل اس کا فعل ہوتا ہے اور اس کی بیعت ہوتی ہے اور ان کی فرما برداری خدا کی فرما برداری ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ حقیقتاً خدا کی بیعت کرتے ہیں۔ نیز فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی جس نے ہمارے رسول کی فرما برداری کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ پس انبیاء اور اولیاء اسرار و احکام الہی کے ساتھ جمع اور متفق ہیں، لیکن ان اسرار اور معاملات کے اظہار میں تفرقہ کی کیفیت ہے اور یہ حسب ضرورت و وقت ہے۔ بہرحال اسرار میں جمع ہونے کے ساتھ ان کی دوستی مستحکم ہوتی ہے اور عبودیت کے قیام میں فرق مناسب ہوتا ہے،
چنانچہ مشائخ میں سے ایک شیخ جمع کی حالت میں کہتے ہیں، پروردگار، میں نے اپنے اسرار کو تحقیق کیا اور میری زبان نے تیری مناجات کی، پس ہم بہت سے معنوں میں جمع ہوئے اور بہت سے معنوں میں جدا ہوئے۔ اس قول میں اسرار کے اجتماع کو جمع سے تعبیر کیا اور زبان کی مناجات کو تفرقہ فرمایا، پھر جمع اور تفرقہ دونوں کا اپنے اندر ثبوت دیا ہے اور اپنے آپ کو اس کا قاعدہ اور مظہر بیان کیا، اور یہ بہت ہی لطیف بات ہے۔ دراصل جمع دو قسم پر ہے، ایک جمع سلامتی اور دوسرا جمع تکثیر۔ ان میں جمع سلامت وہ ہوتی ہے جو احوال کے غلبہ و قوت اور وجد و شوق کی بے قراری میں اللہ تعالی ظاہر فرمائے، اور حق تعالی بندے کی حفاظت کرنے والا ہو اور اس کو مجاہدہ سے آراستہ کرے اور مشاہدہ سے مشرف فرمائے، جیسا کہ سہل بن عبداللہ، ابو حفص حداد، ابو العباس سیاری مروزی صاحب دین مذہب، ابو یزید بستامی، ابو بکر شبلی، ابو الحسن خضرمی اور ایک جماعت ایسے بزرگوں کی جو ہمیشہ صاحب مجاہدہ اور محو مشاہدہ رہا کرتے تھے، وہ بے ہوش و مغلوب رہتے تھے۔ ہاں، جب نماز کا وقت آتا تو ہوش میں آ جاتے تھے، لیکن جب نماز پڑھ لیتے تھے تو پھر مغلوب ہو جاتے تھے، اس لیے کہ جب تو تفرقہ کے محل میں ہوگا تو تو ہی رہے گا اور اس حالت میں خدائی احکام کی تعمیل کرے گا، لیکن جب خداوند کریم تجھے اپنی طرف جذب کرے گا تب اپنے امر سے باوجود مغلوبیت وہ تیری بہتر حفاظت کرے گا، اور یہ حفاظت دو وجوہ سے ہوگی، ایک تو اس لیے کہ تجھ سے اپنی بندگی کی صفات زائل نہ ہو جائیں، اور دوسرے اس لیے کہ تو بحکم وحدت اور رسالت عہد کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے انحراف نہیں کروں گا۔ اور جمع تکثیر وہ ہوتی ہے کہ بندہ ذات الہی اور احکام الہی میں محو و بے ہوش ہو جائے، اور ایسی حالت میں وہ معذور اور مرفوع القلم متصور ہوگا، اس لیے کہ تفرقہ جدائی ہے اور جمع وصل ہے، اور یہ تمام معاملات میں درست آتا ہے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کی محبت و محویت کا یوسف علیہ السلام کے لیے جمع و مخصوص ہونا، اس لیے کہ دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ ان کے ذوق و شوق اور آرزو کا اور مقصود و مرجع ہی نہ تھا۔ اور جیسا کہ قیس کے ارادہ و خواہش کا جمع ہونا لیلہ کی ذات میں کہ اسے لیلہ کے سوا اور کچھ نظر ہی نہ آتا تھا، اور ایسی اور بہت سی مثالیں ہیں، جیسا کہ ابو یزید ایک دن اپنی عبادت گاہ میں تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، ابو یزید گھر میں ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس گھر میں اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور ان کا یہ ارشاد جمع کی صحیح تعبیر اور توحید کی جان ہے۔ اسی طرح حضرات مشائخ میں سے ایک درویش مکہ معظمہ میں گیا اور پورا ایک سال بیت اللہ شریف کے مشاہدہ میں بیٹھا رہا۔ اتنے عرصے میں نہ تو اس نے کچھ کھایا، نہ سویا، اور نہ ہی غسل کیا، کیونکہ اس کی محبت اور ارادت و محویت خانہ کعبہ کے دیدار میں جمع ہو رہی تھی، اور وہی اس کی غذا بن چکی تھی۔ اور اس تمام بحث و گفتگو کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عشق کے خمیر کو اپنے دوستوں میں ان کی محبت و محویت کے مطابق تقسیم فرمایا، اور اس کے باطنی عناصر کو ان کی طبائع میں مدغم کر دیا، اور ارباب معانی اور اصحاب زبان نے اسی خمیر عشق اور محویت تامہ کا نام جمع رکھا ہے۔ کیا تو نے غور کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گو شب معراج میں دونوں جہاں دکھائے گئے، لیکن آپ نے بجز ذات حق تعالی اور کسی چیز کی طرف التفات نہ کیا، کیونکہ آپ مکمل طور پر کیفیت جمع میں تھے، اور مجتمع کے لیے تفرقہ ناممکن ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اسے محویت تامہ کے متعلق ارشاد فرمایا، ما زاغ
البصر وما طغى، یعنی آپ کی آنکھیں نہ تو غیر اللہ کی جانب مائل ہوئیں اور نہ ہی انہوں نے سرکشی کی، یعنی نہ ہی توحید کے تقاضوں سے انحراف کیا۔ میں نے ابتدائی حال میں اس موضوع پر ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا نام کتاب البیان لأہل العیان رکھا تھا، اور بحر القلوب میں جہاں یہ فصل لاتا ہوں وہاں اس کو بالتفصیل بیان کیا ہے۔ پس صوفیاء کرام میں سے سیاروں کا مذہب یہی ہے جسے میں نے بیان کیا۔ صوفیاء کرام کے تمام فرقوں سے یہ فرقہ مقبول ہے اور سب سے بڑھ کر محقق ہے۔ اب میں اس گروہ کی طرف توجہ مبذول کرتا ہوں جو ملحد کہلاتے ہیں لیکن صوفیاء کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں اور ان کی عبارات کو اپنی بے دینی کے اظہار کا آلہ و واسطہ بنائے ہوئے ہیں، اور اس طرح اپنی ذلت کو ان کی عزت میں پوشیدہ کیے ہوئے ہیں تاکہ ان کی گمراہی ظاہر نہ ہو جائے اور مرید ان کے مکروہ دعوے سے کہیں پرہیز نہ شروع کر دیں۔ وباللہ التوفیق۔ حلولیہ فرقے کا بیان۔ فرقہ حلولیہ کے لوگ کہ ان پر خدا کی لعنت ہو اجماع امت کے خلاف سراسر عقائد باطلہ کے حامل ہیں۔ ان دو گروہ مردودہ کا جو اتباع کرتے ہیں اور انہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں، ان میں سے ایک تو ابو حلمان دمشقی کا اتباع کرتے ہیں اور ان سے ایسی روایات مخالف بیان کرتے ہیں جو مشائخ کی لکھی ہوئی کتب میں نہ ہوں اور نہ ان کی تکذیب کرتی ہوں۔ صوفیہ تو اس پیر مرد کو اہل باطن اور شیدایان حق میں سے سمجھتے ہیں، لیکن ملاحدہ اس کو حلول، امتزاج اور نسخ ارواح کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ایک دوسرا گروہ ہے جو اپنے مقالات کو فارس کی جانب منسوب کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ مذہب حسین بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور بجز اس کے کسی شخص کا مذہب اصحاب حسین سے وابستہ نہیں ہے۔ اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں کہتا ہوں کہ میں فارس اور ابو حلمان کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں اور انہوں نے کیا کہا ہے، مگر جو شخص ایسی باتوں کا قائل ہوتا ہے جو خلاف توحید اور خلاف تحقیق ہوں تو وہ دین حق سے قطعی طور پر بے بہرہ ہوتا ہے، اور جب دین جو اصل و بنیاد ہے مستحکم نہیں ہوتا تو تصرف جو صرف فروع میں اختلاف اور شکوک کا نتیجہ ہے بدرجہ اولا شریعت میں خلل انداز ہوگا، کیونکہ کشف آیات اور اظہار کرامات بجز اہل توحید و شریعت کے صورت پذیر نہیں ہو سکتا، اور خصوصاً ملحدین کی تمام غلط فہمیاں اور عقائد باطلہ روح کے متعلق ہیں۔ اب میں ان کے احکام و قوائف کو بیان کرتا ہوں، لیکن کتاب و سنت کے قانون و قاعدہ کے مطابق میں ضمن میں ملحدوں کے مقولے، مغالطے اور شکوک و شبہات واضح کروں گا تاکہ تیرے ایمان و عقیدے کو اس سے تقویت ہو، کیونکہ اس موضوع پر غلط عقیدہ فساد ایمان کا باعث ہے۔ وباللہ التوفیق۔ روح کا بیان حسب کتاب و سنت۔ یاد رکھ کہ روح کی ہستی اور کیفیت کا علم ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اگر محض عقلی اور شعوری حیثیت سے اس کی تحقیق اور غور و پرداخت کی جائے تو عقل اس کی ماہیت پانے سے عاجز ہے۔ علماء اور حکماء میں سے ہر شخص نے اپنے قیاس کے مطابق اس پر بحث و گفتگو کی ہے، اور اصناف کفرہ کا بھی اس میں کلام موجود ہے، جیسا کہ کفار قریش نے یہودیوں کے سکھلانے سے نضر بن حارث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ان سے روح کی کیفیت دریافت کرے اور اس کی ماہیت سے انہیں اطلاع دے۔ چنانچہ خداوند تعالی نے پہلے روح کے عین کو ثابت فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے روح کی ماہیت دریافت کرتے ہیں،
اور پھر اس کے قدم کی نفی فرماتے ہوئے اسے مخلوق اور حادث بیان فرمایا۔ قل الروح من امر ربی، یعنی آپ جواباً فرمائیے کہ روح میرے پروردگار کا ایک حکم ہے۔ اور اس آیت شریفہ کی روشنی میں روح کے وجود و قیام، اس کی قوت و استحکام اور اس کی عظمت و سطوت اور اس کے ابد و دوام کا اس سے واضح اور محکم ثبوت اور کیا ہوگا کہ وہ خالق کائنات کا ایک امر یعنی حکم کن ہے، اور اس حیثیت اور اس حکم میں حیات بخشی اور حیات افروزی کے غیر فانی عناصر موجود ہیں، جو ہر مردہ و بے جان جسم کو زندہ اور زندہ کو زندہ تر کر دینے والی شے ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، روز ازل ارواح انسانی ایک لشکر کی مانند تھیں، پس جو روحیں اس وقت آپس میں محبت کرنے لگیں ان کے درمیان محبت پیدا ہوئی، اور جو روحیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں ان کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی۔ اور اہل طریقت میں سے ایک گروہ نے کہا ہے، الروح هو الحیات التي یحیی بها الجسد، یعنی روح بذات خود ایک ایسی قوت حیات ہے جس سے جسم زندہ رہتا ہے۔ اور متکلمین کا ایک گروہ کا بھی یہی خیال ہے، اور اس کے معنی کہ روح سے روح ارض ہے، اس لیے کہ ہر حیوان یعنی ذی حیات کی زندگی اللہ تعالی کے حکم سے ہے، اور پھر زندگی کے خواص یعنی رغبت، الفت، حرکت، شجاعت، محنت و ریاضت، اتحاد و اجتماع، پیش قدمی اور جذبہ تسخیر وغیرہ کا قیام بھی اسی مقدس حکم یعنی امر کی برکات ہیں۔ اور ایسے ہی ہیں وہ اعراض جن سے ایک شخص کسی ایک حال و کیفیت سے دوسرے حال کی جانب منتقل ہوتا ہے۔ اور صوفیہ کے ایک دوسرے گروہ نے لکھا ہے، روح بذات خود ایک دائمی اور ناقابل تسخیر زندگی ہے، اور ہر مادی جسم میں زندگی کا وجود اس سے قائم ہے، اور روح کی تمام فاعل اور غالب قوتیں جسم ہی کے ذریعے سے ظہور پذیر ہوتی ہیں، اور جد و جہد اور مہمات تسخیر کے لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ الغرض جہاں تک عمل اور نظام دنیاوی کا تعلق ہے، روح اور جسم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جمہور مشائخ اور بہت سے اہل سنت والجماعت بزرگوں کا یہ مذہب ہے کہ روح جوہر ہے، عرض نہیں، اور جب وہ قالب سے پیوست ہوتی ہے تو خداوند کریم کی عادت مجریہ کے مطابق قالب میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اور زندگی اسی کے ساتھ ہے، مگر روح اس کے جسم میں قدرت کی طرف سے بطور امانت رکھی گئی ہے۔ اور یہ بھی بالکل جائز ہو سکتا ہے کہ وہ جسم انسانی سے جدا ہو اور مرنے کے بعد زندہ رہے، جیسا کہ ہمیں قرآن و حدیث میں واضح طور پر سمجھایا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارواح شہداء تا قیامت طیور بہشت کے جسم میں مسرور و شادمان رہیں گی، پس لا محالہ اس کا جوہر ہونا ضرور ٹھہرا۔ نیز فرمایا الارواح جنود مجندہ، اور جنود کا باقی رہنا ضروری ہے، حالانکہ عرض کے لیے بقا جائز نہیں ہوتی، اور عرض اپنی ذات کے ساتھ قائم بھی نہیں ہوتا۔ پس ثابت ہوا کہ روح ایک لطیف اور غیر مادی جسم ہوتا ہے جو خدا کے حکم سے جسم میں ایک عرصے کے لیے آتا ہے اور پھر اسی کے حکم سے واپس چلا جاتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات آدم علیہ السلام صفی اور یوسف علیہ السلام صدیق اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ اور ہارون حلیم اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو آسمانوں میں دیکھا، تو اس سے ثابت ہے کہ وہ لازمی طور پر ان کی روحیں ہی تھیں، ورنہ اگر روح عرض والی ہوتی تو اپنی ذات کے ساتھ قائم نہ ہوتی اور اس کا وجود عالم لاہوت میں ناممکن تھا، اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مرئی ہستی کی حالت میں انہیں وہاں دیکھ سکتے۔ اگر روح عرض ہوتی تو اس کے وجود اور ہستی کے لیے محل کی ضرورت ہوتی،
اور وہ محل جوہر ہوتا اور جواہر مرکب اور کثیف ہوتے ہیں، پس معلوم ہوا کہ روح یقینی طور پر جوہر ہے اور ایک لطیف و غیر فانی جسم ہے۔ اس جگہ بے دینوں اور ملحدوں کا اختلاف باقی رہا، اس لیے کہ وہ روح کو حادث نہیں بلکہ قدیم کہتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ اپنے حسب عقیدہ اشیاء اور واقعات کا فاعل اور مدبر روح کے سوا اور کسی چیز کو نہیں جانتے، اور وہ ارواح کو معبود کہتے ہیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے مدبر و فاعل مانتے ہیں۔ نیز وہ تناسخ یعنی روح کو ایک شخص سے دوسرے کی طرف بدلنے والا سمجھتے ہیں، اور تبت اور چین کے تمام ہندو اسی عقیدے پر ہیں۔ نیز شیعیوں اور کرامتہ اور باطنیوں کا اسی پر اجماع ہے، اور وہ دو گروہ باطل بھی اسی عقیدے کے حامل ہیں۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم سب اس لفظ قدیم سے کیا مراد رکھتے ہو؟ اگر کہیں کہ اس قول سے مراد محدث منقدم فی الوجود ہے، پس پہلی بات ہی خلاف پڑی، کیونکہ ہم بھی روح کو محدث کہتے ہیں اور اس کے وجود کا تقدم ہے ایک شخص کے وجود مادی پر، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی خلق الارواح قبل الاجسام بما الف عام، یعنی اللہ تعالی نے روحوں کو جسموں سے 2 لاکھ برس پہلے پیدا فرمایا تھا۔ پس جب روح کا حادث ہونا درست ہوا تو لامحالہ ایک حادث دوسرے حادث یعنی جسم مادی کے ساتھ جمع ہو کر بھی حادث ہی رہتا ہے، اور وہ خداوند کریم کی مخلوقات سے ایک جنس ہوتی ہے جو دوسری جنس سے واصل ہوتی ہے، اور ان کے اجتماع پر اللہ تعالی اپنی تقدیر سے زندگی عطا فرماتا ہے اور روح کو جسم سے ملنے کا حکم دیتا ہے۔ جب روح جسم سے ملتی ہے تو اللہ تعالی اپنی قدرت کاملہ سے جسم مادی میں زندگی کی نعمت عطا فرما دیتا ہے، مگر اس کا ایک شخص سے نکل کر دوسرے شخص میں جانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے تو یہ بھی لازم آتا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں ارواح کی تعداد نہایت محدود تھی اور اسے روحوں کی تخلیق پر قدرت نہ تھی، اور اس طرح گویا اس نے کفایت سے کام لیا کہ ایک روح دوسرے جسم میں اب دوسرے سے تیسرے میں منتقل ہوتی رہے۔ نیز ایک شخص کے لیے 2 حیاتیں جائز نہیں ہوتیں، اور ایک روح کو 2 اشخاص بالطبع روا نہیں ہو سکتے، کیونکہ سب خلق خدا کی افتاد طبع، رجحانات اور اعمال ہی مختلف ہوتے ہیں، پس ایک روح مختلف و متضاد کرداروں میں راس کیوں کر آئے گی؟ اگر اخبار وحی و شریعت اس پر شہادت نہ دیتیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارشادات میں سچے نہ ہوتے تو محض از روئے عقل و خرد روح ظہور زندگی کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتی، وہ عرض ثابت ہوتی نہ کہ جوہر۔ اور اگر ملاحدہ یہ کہیں کہ قدیم سے ہماری مراد ہمیشہ کا قدیم ہونا ہے، یعنی روح ہمیشہ سے قدیم ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی ذات سے قائم ہے یا غیر سے۔ اگر وہ کہیں کہ روح قدیم بالذات ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ فی نفسی ہی خداوند کریم ہے یا نہیں۔ اگر وہ جواب دیں کہ وہ خداوند عالم نہیں ہے تو اس قول سے دوسرا قدیم ثابت ہوا، اور یہ بات کسی جہت سے معقول نہیں ہے، اس لیے کہ قدیم محدود نہ ہوگا اور ایک کی ذات کا جو ہم دوسرے کی ضد ہوگا، اور یہ محال ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ روح خداوند عالم ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ اس لحاظ سے قدیم ٹھہری، اور عقلی و منطقی لحاظ سے بھی یہ عقیدہ باطل ہے، کیونکہ اس طرح محدث کو قدیم سے اختلاط ہو جائے گا۔
جو اجتماع ضدین کی حیثیت رکھتا ہے۔ الغرض اس موضوع پر ملاحدہ کا قول باطل ہے، اور روایت و درایت ہر دو لحاظ سے روح پروردگار عالم کے حکم سے مخلوق ہے اور حادث ہے نہ کہ قدیم، اور جو شخص اس کے سوا کچھ اور کہتا ہے کھلم کھلا جہل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور وہ محدث کا قدیم سے فرق نہیں جانتا۔ اور جائز نہیں کہ ولی اپنی ولایت کی صحت میں خدا کے اوصاف سے جاہل ہو۔ الحمدللہ کہ پروردگار نے ہم کو شرک، بدعات اور عقائد باطلہ سے محفوظ رکھا ہے، اور عقل و فہم عطا کیا کہ ہم اس کے ساتھ استدلال اور نظر کر لیں، اور ایمان کی روشنی دی کہ ہم اس سے حق کو پہچان لیں۔ اور مشائخ میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہمارے بدن میں روح اس طرح ہے جس طرح جیسے لکڑی میں آگ، اور آگ مخلوق ہے اور کوئلے مصنوع ہیں، لہٰذا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ اور کسی چیز پر جائز نہیں۔ اور مشائخ میں سے حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ کا روح کے متعلق بہت کلام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الارواح علی 10 مقامات، یعنی روح کے لیے 10 مقامات ہیں۔ پہلا موقف تاریکی کا ہے جس میں مشرکوں، فاسقوں اور مفسدہ پروازوں کی روحیں قید ہوئی ہیں اور انہیں اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا کیا سزائیں دے گا۔ دوسرا مقام موحد اور متقی لوگوں کا ہے جو آسمان دنیا میں ہیں، وہ اپنے اچھے اعمال سے خوش رہتے ہیں اور اطاعت حق سے مسرور ہو کر اس کی قوت سے وقت بسر کرتے ہیں۔ تیسرے مریدوں کی جانیں جن کا موقف چوتھا آسمان ہے، وہ اپنے اعمال کے سایہ اور صدق کی لذات میں فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور چوتھے صاحبان احسان کی روحیں جو نور کی قندیلوں میں عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں، ان کی غذا محبت ہے اور ان کا شربت لطف و قرب ہے۔ پانچویں اہل وفا کی جانیں جو صفا کے حجاب اور اصطفا کے مقام میں خوشی مناتے پھرتے ہیں۔ اور چھٹے شہیدوں کی جانیں جو پرندوں کے پوٹوں میں بہشت کے باغات میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے گاہ بگاہ سیر کرتے رہتے ہیں۔ ساتویں مشاقوں کی روحیں جو الوہی اور نوری صفات کے پردوں میں ادب و احترام کی بساط پر قیام کیے ہوئے ہیں۔ آٹھویں عارفوں کی روحیں جو قدس کی کوشک پر صبح و شام خدا کی باتیں سنتے رہتے ہیں اور اپنے مکانوں میں دنیا و آخرت کی کیفیات کو دیکھتے رہتے ہیں۔ نویں دوستوں کی روحیں جو حسن و جمال کے مشاہدہ اور کشف حقیقت کے مقام میں محو و مستغرق ہیں اور ابدی لذت و سرور کے علاوہ کسی کو نہیں جانتے اور اس کے سوا کسی چیز کے ساتھ آرام و اطمینان نہیں پاتے۔ 10ویں درویشوں اور فقیروں کی روحیں جو فنا کے محل مقرب ذات خداوندی میں رہتی ہیں اور ان کے اوصاف باطن اور احوال متغیر ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ جمال سرمدی سے لذت یاب ہیں۔ مشائخ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر بزرگ نے ان مدارج اور احوال کو علیحدہ صورت میں دیکھا ہے، ارواح کا مشاہدہ کیا ہے اور مخفی طور پر ان سے ہم کلام ہوئے ہیں، اور یہ جائز و روا ہوگا اس لیے کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ روح موجود ہے، باقی ہے، اور اس کے لیے جسم لطیف چاہیے جو دیکھنے کے قابل ہو، جب اور جس طرح اللہ تعالی چاہتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کو دکھاتا ہے، اور ان مشاہدہ ارواح کے لیے صلاحیت بھی ہوتی ہے اور حوصلہ بھی، انہیں اس عمل سے خود روحانی فروغ و ارتقاء حاصل ہوتا ہے۔ اور میں جو علی بن عثمان جلابی ہوں کہتا ہوں کہ میری تمام زندگی کا اقرار و استقلال خداوند کریم کے ساتھ ہے اور ہماری زیست اس کی ذات سے وابستہ ہے اور ہمارا زندگی ہونا فعل حق ہے اور ہم اس کے امر اور تخلیق سے موجود اور زندہ ہیں۔ روح جو حادث ہے اس کے امر سے جست خاکی میں ظہور پذیر نہ ہو تو ہم کالعدم ہیں،
اور ملاحدہ یا روحیوں کا قول و عقیدہ سب باطل ہے، اور مخلوق میں ایک بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ لوگ روح کو قدیم کہتے ہیں، ہر چند کہ عبارت بدل دی گئی ہے، لیکن اسی کو ایک گروہ نفس اور ہولی سے بھی تعبیر کرتا ہے، اور ایک گروہ اسے نور اور ظلمت کا نام دیتا ہے، اور اس طریقہ کے مبتل لوگ اس معنی کو فنا اور بقا یا جمع اور تفرقہ وغیرہ کے عنوانات دیتے ہیں، اور پھر اپنے کفر پر تحسین و آفرین کرتے ہیں، لیکن صوفی لوگ ان سے بیزار ہیں، اس لیے کہ خدا کی محبت اور ولایت کا ثبوت اس کی معرفت کے سوا درست نہیں آتا، اور جب کوئی شخص قدیم کو محدث سے نہ پہچان سکے تو وہ جو کچھ بھی کہے گا اپنے قول میں جاہل و بے خبر اور غیر معتبر ہوگا، اور عقلا جاہلوں کی باتوں کو بالکل توجہ نہیں دیتے۔ ان دو گروہوں کا مقصود یہاں مذکور ہو چکا ہے، اس سے زیادہ ضرورت ہو تو دیگر کتب میں تلاش کرنا چاہیے۔ بہرکیف روح کی عظمت و قوت اور دوام بقا کو قرآن و حدیث اور دلائل عقلیہ سے اس باب میں ثابت و محکم کیا گیا ہے۔ اب میں مختلف حجابوں کا کشف، معاملات کے ابواب اور اہل تصوف کی حقیقتیں اس کتاب میں روایتی اور عقلی دلیلوں سے بیان کروں گا، وباللہ التوفیق۔